ہیں کہ ہمارے ہاں جب شیعہ کی تکفیر کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج تک ہمارے معاشرے میں اس کو بہت پھیلایا گیا ہے اور اس کا ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے. جناب یہ شیعہ سارے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، سب صحابہ کو نہیں مانتے، سب صحابہ کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اول سے آخر تک جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کفر پر تھے، مرتد تھے، وغیرہ وغیرہ. رسول کے بعد سارے صحابہ کو مرتد ہو گئے، رسول کے بعد سارے صحابہ کو مرتد ہو گئے. یہ بات پھیلائی جاتی ہے. سنا سامعین، آپ نے جیسا کہ فضل حمداد نے کہا ہے کہ شیعوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، کہ ان کو مرتد سمجھتے ہیں، کہ یہ جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے. جب ہم آپ کو یہ ثبوت دکھاتے ہیں، ثبوت بھی اس حضرت سے جو ان کے بڑے رہنما ہے، مقتدا ہے، جن کو اپنا برادر سمجھتے ہیں، ساجد نقوی. سنیں ان سے. اور بھی علماء ہے، جواد نقوی صاحب بات کرتے ہیں، مولانا عقیل غربی صاحب، برادر شیر شاہ حسین نقوی صاحب، برادر شیر شاہ حسین نقوی صاحب، یہ علماء گفتگو کر رہے ہیں موضوعات کے اوپر، اپنے مکتب کے اندر اصلاح کر رہے ہیں. امام ارشاد فرما رہے ہیں نبی کی رحلت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے الا ثلاثہ نفر، سوائے 3 لوگوں کے. نبی کی رحلت کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے الا ثلاثہ نفر، سوائے 3 لوگوں کے. کہ نبی کے بعد ایک بہت بڑی تعداد نبی کی مرتد ہو گئی، نبی کے ساتھ کی مرتد ہو گئی. جیسا کہ آپ نے ساجد نقوی کو بھی سنا کہ وہ صحابہ کرام کی تکفیر کر رہا ہے، اور یہ جھوٹا الزام جو کہا ہے فضل حمداد نے، یہ جھوٹا الزام نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے اور یہ ثبوت ہے. تبھی تو ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کو مرتد سمجھتے ہیں. اور یہ تو ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے، یہ میں آپ کے سامنے شیعوں کی معتبر کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 251، اس کے اندر لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا شب زفاف والی رات کہ حضرت فاطمہ سے وقت تک کام نہ کرنا جب تک میں نہ ہوں. نعوذ باللہ، یہ حقیقت میں صحابہ کرام کی گستاخ ہے اور اہل بیت کی گستاخ ہے. یہ ان کا نام لے کر دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دین اسلام صحابہ کرام نے پہنچا ہے نا، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تکفیر کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی تکفیر کریں گے نا، دین خود بخود مٹ جائے گا. ان کی گستاخی کریں گے خود بخود مٹے گا. نعوذ باللہ، یہ اصل میں سے ابھی کے نہیں ہے، یہ پرانے دشمن ہے دین اسلام کے. آپ ان سے بچیں، یہ بہت ہی خطرناک انسان لوگ ہیں اور یہ عوام کو دھوکہ دلانا چاہتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو کتاب سے بھی دکھایا، ویڈیو سے بھی دکھایا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اہل بیت کی محبت تھی جو اتنی بڑی گستاخی کی ہے. اسی طرح یہ کتاب سے دکھائی اہل بیت کی گستاخی. اب میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں. بلا شک یہ جن لوگوں نے امامت کا زیدی جو امام اسماعیلی امامین کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کا احادیث ہے، شیعوں سے پوچھتے تھے کہ اگر کوئی امام نہیں ہے اور وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، منصور صلی اللہ علیہ وسلم وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے تھے وہ مرتد ہے، کافر ہے. اور پوچھتے تھے اگر وہ علوی یا فاطمی ہے تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. علوی یا فاطمی ہے تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. یہ احادیث ان کا وجہ صدور کیا ہے؟ ان کا وجہ صدور خود ائمہ اطہار علیہ السلام کا اولاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، جیسا ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی بالکل. ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی بالکل. یہ کتاب التشریف بالمنن في التعريف بالفتن المعروف بالملاحم والفتن، تأليف السيد ابن طاووس، شباب مؤسسة صاحب الامر علیہ السلام. یہ اصفہان میں کتاب چھپی ہے، سید ابن طاووس کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 248 میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 362 میں. حدیث کچھ طویل ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمُ الدَّجَّالِينَ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ فَإِنَّ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ دَجَّالِينَ. برحذر رہو، وہ دجال جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل سے ہوں گے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل سے دجالین، ایک نہیں شیاطین، دجالین آئیں گے، دجالین آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ حسن رضی آئی کی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیا، کہ انہوں نے امامت کا انکار کیا، تو اس نے حضرت حسن کی صحابیت کا انکار کر دیا. نعوذ باللہ، یہ گستاخ ہوئے نہیں ہوئے؟ تب تو ہم ان کی تکفیر کرتے، تب تو ہم ان کو مرتد کہتے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان سے بچیں، آپ ان کے قریب نہ جائیں، آپ ان کے بیانات نہ سنیں.
یہ سامنے ایسا ہلدی کی طرح آپ کو سامنے آئیں گے، لیکن اندر سے بہت مکار ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان کے دھوکوں سے اور فریب سے بچائے۔